یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا؟ سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، جس کے پاس کون و مکان کی دولت ہے، اور جس کے والد ماجد کے ہاتھوں میں اللہ نے زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کی کنجیاں دے دی ہے، اور جس کے ہاتھوں سے ساری کائنات میں اللہ کی نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور اس کی ساری نعمتیں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کس چیز کی کمی ہے اس کے پاس؟ یہ اس کی بیٹی کا گھر ہے، دن بھر چکی پیستی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، راتوں میں عبادت ہوتی ہے۔ ایک دن کے وقت میں جبکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والتسلیم جھولے کے تھے، کم عمر تھے، سیدہ فاطمہ اپنی زانوں پر، مانڈی مبارک پر انہیں لٹائے ہوئے تھپ تھپا رہی تھیں، یہاں تک کہ امام حسین سو گئے۔ سیدہ فاطمہ کو اس وقت گھر کے اور بھی کچھ کام کرنے تھے، آپ نے شہزادے کو اٹھایا، جھولے میں لٹایا، جھولے کی ڈوری ہلائی، جھولا جھولنے لگا۔ ابھی سیدہ فاطمہ شہزادے کے گہری نیند کا انتظار کر رہے ہیں کہ بچہ گہری نیند میں چلا جائے تو میں اٹھ کے اپنے کام کاج کے لیے چلی جاؤں گی، لیکن کچھ بے کلی امام حسین کی باقی ہے، سمجھ رہی ہیں کہ ابھی نیند کچی ہے، گہری نہیں ہے، جھولا اگر نہ ہلاؤں تو یہ بیدار ہو جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ جھولے کی ڈوری ہلا رہی ہیں۔ ایسے میں چونکہ دن بھر تھکی ہوئی، رات بھر عبادتوں میں گزاری ہوئی، آپ کو بھی چند لمحوں کے لیے نیند اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، آپ سو جاتی ہیں۔ جب کوئی انسان سوتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں کی گرفت چھوٹ جاتی ہے، ہاتھ سے جھولے کی ڈوری چھوٹ گئی، جھولا ہلتا رہا، ہلتا رہا، ہلتا رہا، دھیمے 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 دھیمے، یہاں تک کہ اب جھولا تھمنے کو ہے، جھولا رکنے کو ہے۔ اب جھولا اگر رک جاتا ہے تو حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ جھولے سے جاگ جاتے ہیں، اور امام حسین کا جاگنا سیدہ فاطمہ کا بھی جاگنا ہوتا ہے۔ حسین بھی آرام کر رہے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی آرام کر رہی ہیں۔ ایسے میں اب جھولا تھمنے کو ہے، ادھر عرش پر مولا تعالیٰ جبرائیل امی، وہ فرشتہ جو آدم سے لے کے رسول مکرم تک ہر نبی کے پاس وحی لانے پر مامور تھا، اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں اے جبرائیل سدرہ سے نیچے اترو، فاطمہ کے گھر جاؤ، حسین جھولے میں سو رہا ہے، کہیں وہ جاگ نہ جائے، جھولا رک نہ جائے، فاطمہ سو گئی ہے، جاؤ تم جھولے کی ڈوری ہلانا۔ اب کیا کہوں؟ کیسے نادان ہیں، کدھر سے کدھر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ تم نے مقام محبوبیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ مقام ہے محبوبیت کا جو ان کے نقش قدم پر چلے تو ادھر سے حکم ہو رہا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو گے تو نہ صرف یہ کہ میں تمہیں محبوب بنا لیتا ہوں، بلکہ پچھلا جو ریکارڈ گناہوں کا ہے، پچھلے اکاؤنٹس میں جو ڈیبٹس ہیں وہ سب کے سب مٹا دیتا ہوں۔ یہ تو ایک زاویہ ہے فکر کا۔ میں دوسرا زاویہ قرآن ہی کی آیت کی تائید میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ محبوب صرف یہی نہیں ہے کہ جس نے آپ کا دامن پکڑا، آپ کے نقش قدم پر چلا، ہم اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ محبوب آپ کے دامن کرم کے صدقے میں یہ ہماری شان کریمی کا ہم گوہر لٹاتے ہیں۔ سنو محبوب، جو سچے دل سے تمہارے پر ایمان لائے، تمہارا دامن پکڑ لے اور اس کے بعد تمہارے نقش قدم پر چلنے کا تہیہ کر لے، نیک راستہ اختیار کر لے، تو محبوب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اس کے پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں، بلکہ پچھلے گناہ جتنے تھے نامہ اعمال میں، پچھلے جتنے گناہ تھے، چاہے 5,000 ہوں، 5 لاکھ ہوں، 50 لاکھ ہوں، 5 کروڑ ہوں، جتنے گناہ تھے اس کے نامہ اعمال میں سارے کے سارے نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔
ہے ایسا کوئی کریم؟ ہے ایسا کوئی کریم؟ بھئی ایک قرضدار ساہوکار کے پاس آیا، کہنے لگا حضور 5 کروڑ کا قرض آپ کا دیا ہوا ہے. تمثیل ہے، 5 روپے پکڑ لو. 5 کروڑ بہت ہو جاتے. ارے زبانی جمع خرچ میں بھی کنجوسی یارو، حد ہو گئی نا. لکھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، دیا بھی نہیں، لیا بھی نہیں، زبان سے 5 کروڑ بہت ہو جاتے. اچھا چل 5 روپے پکڑ لے. یہ بھی بہت دکھ رہے تو 5 پیسے جو نہیں ملتے اب. ایک حکایت یاد آ گئی اس موقع پر، سنا کے بعد آگے بڑھاتا ہوں. وقت تھوڑا ہے، مجھے بھی بیان جلد ختم کرنا ہے. مسلسل جگ رہا ہوں، کل صبح بھی مصروفیت ہے، اور منتظمین جلسہ سے بار بار خواہش کی تھی کہ بھائی 10:30 11 بجے موقع دے دو تاکہ 12:30 1 تک گھر واپس چلے جاؤں. 1:30 بجے نمبر آیا ہے. خیر مزہ با مزہ جو گزری سو گزری. جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے. جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے. بکار بیکار کا اپوزٹ ہے. بیکار جس کا کچھ کام کاج نہیں، فائدہ نہیں. وہ بکار وہ جو کام میں آنے والا ہے. یہاں کا انتظار بھی انتظار نہیں ہے، وہاں نیکیاں لکھی جا رہی تھی اکاؤنٹ میں. گھر میں بیٹھا رہا کہ اب آنے والے ہیں جلسے والے، میرا انتظار بیکار انتظار نہیں، بکار ہے. وہاں اکاؤنٹ شروع ہو گیا، میٹر گر گیا تھا میرا. آج کا دن نکلا، مجھے فکر لگی کہ جلسے میلاد النبی وہ فیضان غوث العظم میں جانا ہے، جشن میلاد میں جانا ہے، میرا میٹر گر گیا. اور کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ، یاد رکھنا آپ. تو شاعر کہتا ہے، فیض احمد فیض ہے، جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے، اگرچہ دل پہ خرابی 1000 گزری ہے. تو یہ انتظار بھی بیکار نہیں ہے، بلکہ میں بتاؤں یہ فائدہ صرف مجھے ہی نہیں ہے، آپ کو بھی ہے. آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ جس وقت یہاں آئے تھے آپ کے نامہ اعمال میں کتنے گناہ لکھے ہوئے تھے؟ کسی کے پاس گنتی ہے؟ کوئی ہے جو نیکیوں اور گناہوں کی گنتی رکھے ہوئے ہے؟ نہ معلوم. اور کیا کوئی یہ جانتا ہے کہ یہاں سے جب آپ واپس جائیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہوں گی اور کتنے گناہ ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے؟ کوئی سرفراز اس محلے کا کل کھڑے ہو جائے گا. سنے کیا بولے مولانا تمہارے؟ کیا بولے؟ مولانا کا بیان سنے تو پورے گناہ معاف ہو جاتے کہتے. ارے پاگل، مولانا کے بیان سے گناہ معاف نہیں ہوتے. مولانا اگر غلام مصطفیٰ ہیں، غلام غوث ہیں، اور سچے دل سے رسول الثقلین اور غوث الثقلین کا ذکر کیے ہیں اور سننے والے عشق و محبت میں ڈوب کے سنے ہیں، تو میرا دعویٰ ہے آتے وقت نہ جانے تمہارے دامن میں، تمہارے نامہ اعمال میں کتنے گناہ تھے. یقین جانو، پورے بھروسے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ایمان کی منزل میں تم نے یہ ذکر سنا ہے، گھر لوٹنے سے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور یہ صرف کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے، اس کے پیچھے دلیل ہے. بے دلیل بات نہیں کرتے ہم. سنو حدیث سناتا ہوں. سرور کون و مکان فرماتے ہیں، ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا تذکرہ کرنا، انبیاء کی یاد منانا، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے. پھر وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ، پہلے نبیوں کا تذکرہ، پھر صالحین. اور ابھی آپ نے سنا نا غوث العظم کون ہے؟ سید الاولیاء ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں،
صالحین کے ذکر کے بارے میں حدیث یہ کہتی ہے، سرکار فرماتے ہیں ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، تمہارے گناہوں کا کفارہ صالحین کا ذکر ہے۔ ارے عام اولیاء کا ذکر جب گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے تو اولیاء کے امام کا ذکر، ہمارا ایمان ہے کہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وَذِكْرُ الْمَوْتِ صَدَقَةٌ، اور موت کا ذکر کرو، کیوں؟ یہ بھی نیکی ہے۔ وَذِكْرُ الْقَبْرِ يُقَرِّبُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ، اور قبر کا تذکرہ، قبر کی یاد، قبر کا ذکر تمہیں جنت سے قریب کر دیتا ہے۔ اب بات قبر کی آئی ہے تو کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ مشکل یہ ہے کہ وقت تھوڑا ہے، مسائل بہت ہیں، موضوعات بہت ہیں۔ ایک صاحب اللہ کان میں بولتے جی ایسا 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 بھی بولنا ہے، ایک صاحب آتے ہوتے رستے میں بولتے جی بعض لوگوں کا ایسا 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 اعتراض ہے، ایک صاحب جلسے کے تاریخ کے وقت بولتے کہ جی مولانا بعض لوگوں کو ان باتوں میں شکوک و شبہات ہیں۔ اب میں یہاں آتا ہوں تو پہلے سے جو بنا ہوا ماحول ہوتا ہے جلسے کا، اس کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے کہ میرے سے پہلے مولانا نے کیا کہا۔ تو بات مختصر کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ بڑا سمجھدار باشعور مجمع ہے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، اور اختصار عقل مندی کی دلیل ہے۔ شیکسپیئر کہتا ہے بریوٹی از دا سول آف وٹ، حکمت یہی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ شیکسپیئر کا فالوور ہوں، ہم کسی شیخ اور پیر کے فالوور ہے، شیکسپیئر کے فالوور نہیں۔ خیر، تو بات قبر کی آ گئی تھی، اس لیے برسبیل تذکرہ۔ بعض لوگوں کو قبر کے ذکر سے وحشت ہوتی ہے، اتنی وحشت ہوتی ہے کہ خود بھی ذکر نہیں کرتے، دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتے، خود بھی نہیں جاتے، دوسرے کو بھی جانے نہیں دیتے۔ ایک صاحب میرے سے پوچھے کہ بھئی اہل سنت والجماعت کے پاس قبر پہ جانے کی، وہاں زیارت کرنے کی تاکید کی جاتی ہے، اور ایک اور طبقہ ایسا ہے کہ جو نہ صرف قبر سے وحشت زدہ ہے، خود بھی نہیں جاتا، کسی کو جانے بھی نہیں دیتا، ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک عقلی دلیل، پھر بعد میں نقلی دلیل۔ بھئی ایک شخص وانٹڈ کی لسٹ میں ہے، سمجھتے ہیں نا، وانٹڈ کی لسٹ۔ نہیں سمجھتے تو پولیس والے صاحب کھڑے ہوئے سمجھائیں گے، اچھا آپ کو صاحب یہ وانٹڈ کی لسٹ کیا ہوتی؟ کیا کوئی آپ کی بھی فوٹو کوئی تھانے میں ہے کیا؟ ہے تو سواگت ہے آپ کا، سواگتمو راڈی سر لے چل جاتے اندر۔ جس کا نام وانٹڈ کی لسٹ میں ہے انہیں وہاں جائیں گا کیا؟ جاتا معلوم ہے، جاتے خدمت شروع ہوتی۔ ہے نا؟ اور جس کا نام وانٹڈ کی لسٹ میں نہیں ہے، بلکہ جس کو یہ معلوم ہے کہ انہیں مہمان ہے، سرکاری اعزاز کے ساتھ اس کو بلایا جا رہا ہے، اس کے لیے طرح طرح کے انتظامات ہوئے ہیں، انہیں تو بہت ہی خوشی سے، رضا سے، چاہ سے، پیار سے اور بڑے فخر کے ساتھ آتا ہے، یہ سمجھ کے آتا ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں میرے لیے کوئی مشکلات نہیں ہیں، اس لیے نہیں ہے۔ قبر میں کیسے کہوں میں کہ اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ ہمیں یہ معلوم ہے اس دنیا میں سرکار کو نہیں دیکھ سکتے، محشر میں دیکھنا، پھر جنت میں دیکھنا۔ ارے
قبر میں دیدار مل جاتا ہے. ایمان صحیح ہے, محبت مضبوط ہے, تو پھر سنو. اب جن کو وحشت ہے, میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. انگریزی میں اس کو فوبیا بولتے ہیں, ہائیڈروفوبیا, پانی سے ڈر رہتا ہے کو. آپ تالاب کو دیکھ کے خوش ہوتے, بلکہ سوئمنگ آتی تو جھٹ سے تیار ہو جاتے تیرنے کا واسطے. انہیں پانی کو دیکھتے چکر کھا کے گر جاتا. ارے میاں یہ پانی سے تو زندہ ہے نا, پانی نہیں پیا تو مر جاتا. پانی کو دیکھ کے کہیں ڈر رہا کیا کہ پانی کو دیکھے تو کیسا کیسا کچھ ہوتا ہے میرے کو. اس کو بولتے ہیں ہائیڈروفوبیا. ایسا فوبیا ہوتا مرض ہے. تو بعد لوگوں کو گرے فوبیا رہتا, خبر کو دیکھتے ہی ہیبت, تھر تھراہٹ, اگلی منزل یاد آتی. اگلی منزل یاد آتی ہے. کیا ہوگا قبر میں معلوم؟ کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہیں آپ سپرد لحد کر کے ہٹ جائیں گے, وہاں سے فرشتے آئیں گے, ان سے سوال جواب ہوگا. وہ اللہ کے پسندیدہ بندے اگر ہوں گے تو اس کے بعد رحمتوں کا نزول ہوگا. اور کچھ باتیں اچھی سی یاد آ رہی, سنا دیتا ہوں. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص کو قبر میں لٹایا گیا, مٹی اوپر سے ڈھانک دی گئی, لواحقین, پسماندگان, احباب سب دور ہوئے. اب یہ چھوٹی سی تاریک قبر جہاں کوئی روشنی کا انتظام نہیں, وہ تاریکی سے گھبرا رہا, بھی فرشتے آئے نہیں ہیں, اسے گھبراہٹ ستا رہی, وحشت ستا رہی ہے. ایسے میں وہ منکر نکیر آ گئے, دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے. ان کے ہولناک چہرے دیکھا اور بھی جی گھبرایا. جب آدمی پریشان ہوتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, تو کسی نہ کسی مونس غمخوار کو تلاش کرتا ہے. لیکن یہ تو معلوم ہے کہ یہ تنہائی کی جگہ ہے, یہاں کوئی آنے والا نہیں. باپ کی موت پر چیخاں مار مار کے, دھاڑے مار مار کے رونے والا, دامن چاک کرنے والا, گریباں پھاڑ لینے والا بیٹا بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے باپ کے بازو سلا دو. بیٹے کی موت پر سر ٹکرانے والا, ہوش گنوانے والا باپ بھی اسے زمین میں دھسا کر چلے جاتا ہے. ایسے میں یہ پریشان ہے. اچانک یک لخت سرانے سے ایک روشنی کی پو پھٹتی ہے, بیم آف لائٹ, نورانی شعاعیں آنے لگتی ہے. اب یہ روشنی قبر میں داخل ہونے لگتی ہے. یہ سوچتا ہے کہ روشنی کدھر سے آ رہی, پلٹ کے دیکھتا ہے تو روشنی پھیلتی ہے یہاں تک کہ پوری قبر منور ہو جاتی ہے. اور وہ جو روشنی اندر آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی, اسے ایک مجسمہ نظر آتی ہے. اور ایسا مجسمہ کہ جو دیکھنے سے بڑا مانوس لگتا. ہم اپنے چاہنے والوں سے انست رکھتے, جیسے چاہنے والا باپ بیٹے کو چاہتا ہے اور بیٹا باپ کو چاہتا ہے. کہیں تنہائی میں, جدائی میں یہ ایک دوسرے کو مل جائے تو کیسا پیار, کیسی محبت, کیسی الفت, کیسا انس, مانوس چہرہ. دوست کو مل جائے کیسی انست ہوتی ہے. ایسا انس ہوگا اس مجسمے سے, اس کا دل اس کے طرف کھینچنے لگے گا. یہ پوچھے گا یہ قبر کی تیرگی میں, تنہائی میں اور یہ تاریکی میں آپ کون ہو, اور ایسی رحمت بن کے آئے ہو کہ تمہارے آنے سے میری قبر منور ہو گئی, میری گھبراہٹ جا چکی, میری وحشت جا چکی. خدارا بتاؤ تم ہو کون؟ اب یہ مجسمہ کہتا ہے تم نے مجھے نہیں پہچانا, تم نے مجھے نہیں پہچانا. کہا نہیں پہچانا؟ ارے دنیا میں تو ہم ہر روز ملتے تھے, دنیا میں ہم ہر روز ملتے تھے. یہ کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی تم سے ملا ہے, لیکن میرا دل تمہاری طرف کھینچا جا رہا ہے. خدارا بتا دو تم کون ہو. وہ کہتا ہے سنو, تم اپنی زندگی میں ہر روز 29واں پارہ جس سورہ سے شروع ہوتا ہے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے, تمہیں یاد ہوگا. یہ کہتا ہے ہاں یاد ہے. وہ کہتا ہے کہ میں وہی سورہ ملک ہوں, میں وہی سورہ ملک ہوں. تمہاری مدد کے لیے رب تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیجا ہے. اب سنو, یہ منکر نکیر کے سوالات سے گھبرانا نہیں. میں تمہارا مونس اور غمخوار ہوں, میں تمہارا مونس اور غمخوار ہوں. اور ایک روایت میں ہے کہ سیدھی جانب سے ایک نور آئے گا اور یہی گفتگو دونوں کے درمیان ہوگی. وہ یہی کہے گا کہ تم سے میں روز ملاقات کرتا تھا. یہ پوچھے گا کہ مجھے یاد نہیں. وہ کہے گا کہ میں سورہ یاسین ہوں, میں سورہ یاسین ہوں.
مجھے اللہ نے آج تمہاری قبر میں رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. جس نے قرآن سے رشتہ صاحب قرآن کے رشتے کے ساتھ جوڑا، ایک ایک سورہ قبر میں اس کا منس و غمخوار بن جاتا ہے. اور صاحب قرآن سے اگر رشتہ مضبوط ہے تو وہ قرآن ناطق ہے، سرتابہ قدم نور بن کے قبر میں تشریف لاتے ہیں. جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر دیوانے کو کیا چاہیے؟ جس کے دیدار کے لیے زندگی بھر تڑپتا رہا، جس کے دیدار کے لیے ہر روز تمنا کرتا رہا، جس کی رویت کے لیے ہر روز عشق بہاتا رہا، جس کی محبت میں گیت گاتا رہا، جس کی عظمت کے ترانے گنگناتا رہا، ساری زندگی جس کو پکارتا رہا. اور بزرگوں نے ایک عمل ہمیں سکھایا کہ جب بھی اندھیرے کے بعد روشنی آئے، رات کی تاریکی کے بعد دن کا اجالا ہو، تو کلمہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ. مثلاً دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. نیند سے جب اٹھو تو یہ دعا پڑھو. اور جب اندھیرا ہو جائے، کبھی کبھی پاور آف ہو جاتا ہے. دنیا کا پاور، یہ الیکٹریسٹی کا پاور آف ہو جاتا ہے. کہیں سے فیوز چلے گیا، گھر کا فیوز چلے گا، ٹرانسفارمر سے چلے گا، جمپر اکھڑ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فیڈر سے شٹ ڈاؤن کرا دیا گیا، کچھ بھی ہوا. جب روشنی پلٹ کے آئی تو پھر کلمہ پڑھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. بچپن سے ہمارے بزرگوں نے یہ ریہرسل ہمیں کرائی ہے. جب قیامت قبر میں ہم ہوں گے اور قبر کی تاریکی میں کون و مکان کا تاجدار سامنے آئے گا، 3 سوال وہاں ہوں گے. من ربک، ما دینک، تیرا پروردگار کون ہے؟ بول. منکر نکیر پوچھیں گے ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ بول. یہ دونوں سوالوں کے بعد اس ذات مقدس کو بتا کے پوچھے گا ما کنتا تقولو فی شانی ھذا الرجل. اب یہ تو بتا دنیا میں اس ذات کے بارے میں کیا بولتا تھا؟ دنیا میں کیا ما کنتا تقولو، تو کیا کہتا تھا اس ذات کے بارے میں؟ بتا. ان کا پریچے تیرے پاس کیا ہے؟ بتا. ان کا تعارف تیرے پاس کیا ہے؟ بتا. ان کو کیا سمجھتا ہے؟ جو عاشق ہوگا یاد آ جائے گا. اندھیرے میں جب جب اجالا ہوا تھا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی پریکٹس ہے، سیدھے کہے گا ارے یہ تو میرے آقا محمد رسول اللہ ہے جن کے آنے سے قبر میں ہر طرف نور ہے. اور جو یہاں نبی کو اپنے طرح بشر کہتے ہیں، جائزہ لیں اپنا اپنا. جو نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، جو نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، جب پوچھا جائے گا کہ بول کیا بولتا ہے ذات کے بارے میں، بول. اب سنو، یہ جواب صحیح تو معاملہ صحیح. فائنل اینڈ الٹیمیٹ کوشچن، اس کا جواب صحیح دیا. اب جواب صحیح پھر کیا ہے؟ حلے بہشتی، جنت کا لباس لے کے فرشتے آ جاتے ہیں، حدیث میں ہے سب. اور اس جنت کے لباس میں اسے لپیٹتے، جنت کا لباس پہنا دیتے. پوچھتے ہیں بول تیری کیا خواہش ہے؟ مردے سے، میت سے. اور سنو، حدیث شریف میں آیا ہے کہ مومن مردہ یہ کہتا ہے میں ذرا میرے گھر کو جا کے آتا ہوں. کہاں سے؟ قبر سے. دیکھ کے آتا ہوں کہ میرے لواحقین کیا کر رہے. گھر آتا ہے، اگر اس کے پسماندگان، اس کے اہل قرابت اس کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو خوشی خوشی پلٹ کے آتا ہے. اور صرف بیان کر کے دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، اور اس انداز میں کہ جیسی آہو بکا کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، تو افسوس کرتے ہوئے آتا ہے کہ اے بندگان حق تمہیں کیا ہوا ہے؟ اللہ نے مجھ پر انعامات کی اور تم رو رہے ہو. روح گھر جاتی ہے، پلٹ کے واپس آتی ہے. اب آ جانے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ نم کنومت العروس،
اب یہاں سے راحت ہی راحت ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے، راج ہی راج ہے۔ سو جا ایسے جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ اب یہ تیرا گھر ہے۔ دلہن اپنے گھر سے میکال سے سسرال آئی، ایک منزل ہے بیچ میں، قبول کیا ہے نا، ایجاب و قبول آپ اس کو کہتے ہیں، اسی پہ دار و مدار ہے سارے رشتے کا۔ خطبہ مسنون ہے، خطبے سے عقد نہیں ہوتا، عقد ہوتا ہے شوہر کہے میں نے قبول کیا، بیوی بھی اقرار کر لے کہ میں نے قبول کیا۔ اب کل تک یہ پرائی تھی، اب آئی ہے تو یہ گھر اس کا گھر ہے، یہ گھر کی ملک اس کی ہے، گھر کا ساز و سامان اس کا ہے۔ کیوں؟ گھر والا اس کا ہے، گھر والا اس کا۔ تاجدار کون و مکان کا کلمہ پڑھنے والوں، رب ذوالجلال کی توحید کے نعرے بلند کرنے والوں، سنو، تم نے ادھر اقرار کیا ہے، ادھر تمہارا اقرار قبول کیا گیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ۔ محبوب انہیں خوشخبری سنا دو، تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے کے انہوں نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے بیعت کا، ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اب بشارت دو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سنو، انہیں خوشخبریاں سنا دو، تمہاری بیعت ہم نے قبول کر لی ہے اور ہم نے تمہارے جان و مال کے بدلے تمہیں جنت عطا کر دی ہے۔ خوشخبری سنائی جاتی ہے، قبر ہی سے رات شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایتیں آپ کو سناؤں، پوچھا جاتا ہے کیا چاہ ہے تیری؟ بعض کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دے دی جائے، ہم زندگی میں نماز کو بہت محبوب رکھتے تھے، لہذا ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں فرشتے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرا فلاں بندہ جس کا آج انتقال ہوا، اس کو قبر میں دفن کیا گیا ہے اور وہ نماز کی مہلت چاہتا ہے۔ حکومت ہے جاؤ اسے خوشخبری سناؤ کہ وہ نماز پڑھا کرے۔ نماز کا حکم تو زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا نا، اب یہ کون سی نماز؟ سرکار مدینہ جس وقت معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، فضاؤں میں پرواز کر رہے تھے، براق پر بیٹھے ہوئے مسجد اقصی سے جب چلے، آسمانوں کی بلندیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، آسمان اول کی طرف جا رہے ہیں، فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے ہوا، رأیتہ کان یصلی فی قبری، اور میں نے موسیٰ کو ان کی قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ ذات جو قبروں کے اندر دیکھ لیتی ہے، زمین کے اوپر ہم کو نہیں دیکھتی۔ ارے میرے سرکار تو میرے سرکار ہیں، جس خچر پہ میرا آقا بیٹھ جائے وہ قبر کا حال دیکھ لیتا ہے۔ حدیث ہے، سرکار صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے، خچر پر بیٹھے ہوئے، اچانک آپ جس جانور پر بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹھٹک گیا، خوف سے پچھلے دونوں پاؤں اٹھا کے رک گیا، سرکار سواری سے اتر گئے، صحابہ دوڑے دوڑے جمع ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے سواری پر سے اترنے کا ارادہ کیوں فرمایا؟ کہا دیکھو میرا جانور خوف سے ٹھٹکے ہوئے ہے، ہیبت زدہ ہے۔ پوچھا کیا بات ہے سرکار؟ فرمایا ہم اس راستے سے گزر رہے ہیں، اس راستے کی ایک جانب قبرستان ہے، اس راستے کی ایک جانب قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں 2 قبریں ایسی ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ میرے جانور سواری نے قبر کے اس عالم کو دیکھ لیا،
میرا آقا جس جانور پر سوار ہو جائے تو اس پر بھی قبر کا عالم منکشف ہو جاتا ہے. ارے جانور کا یہ حال ہے سواری کا تو وہ نور لم یزل ہے, اس کی بصارت و بصیرت کا کیا حال ہوگا؟ کون سی منزل ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہے؟ تیرے دل کی دنیا اندھی ہے, تو تاریکی میں ہے, سمجھتا ہے کہ محبوب کائنات کو کسی بات کی خبر نہیں. دل کا اندھا روشنی کا انکار کرے, دل کا اندھا ہے. ماتھے کا اندھا یہ چلچلاتی دھوپ میں مئی کے مہینے میں کل 14 میں ہے, اس کو 12 بجے کھڑا کر دو, باہر لا کے بولو کیسا سورج چمک رہا. کہاں ہے سورج؟ ماتھے کا اندھا آفتاب فلک کی روشنی کا منکر, دل کا اندھا آفتاب رسالت کے نور کا منکر ہے. نظر ہی نہیں آتا, دکھتا ہی نہیں. آنکھ والا تیری جو بند کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. انکار کر بیٹھتے, دکھتا ہی نہیں. انکار کرنا بھی حق و جانب ہے. ہم کو غصہ آتا ہے, ارے بھائی انہیں کیا کرے گا بیچارہ, اس کو پیدا ہی کیا گیا اندھا. لیکن جب بات اندھوں کی آتی ہے تو ایک ایسے نابینا بھی ہمیں یاد آتے ہیں جو نابینا تھے, انہیں بینائی دی گئی. رسول کائنات کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے جو نابینا تھے. نابینا صحابی کا لفظ حدیث میں موجود ہے. ارے بھائی صحابی کی تو تعریف یہ ہے جو حالت ایمان میں سرکار کو دیکھے. نابینا ہے تو صحابی کیسا معلوم ہوا؟ ارے ماتھے کی آنکھ سے دیکھنا ضروری نہیں ہے, کچھ لوگ دل کی آنکھ سے بھی دیکھ لیا کرتے ہیں. اویس, اللہ کی رحمت ہو تم پر, تم نے سکھلایا. خرن میں رہتے تھے, سرکار کو کبھی دیکھے نہیں مگر عاشق تھے. اویس, اللہ کی رحمت ہو تم پر, تم نے سکھلایا کہ عاشق صرف صورت دیکھ کر ہوتے نہیں صدقے. ہائے ہائے ہائے. نابینا صحابی بارگاہ سرکار میں آ گئے. مسلم شریف یہ حدیث ہے, ترمذی میں بھی ہے یہی حدیث. آئے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں پیدائشی اندھا ہوں, نابینا ہوں. پوچھا کیا چاہیے؟ کہا سرکار مجھے آنکھیں چاہیے. کہا آنکھیں چاہیے. آج تو امپلانٹیشن ہو رہا, زندہ انسان کو مردہ انسان کی آنکھ جب تک اس کا پانی سوکھا نہیں ہے امپلانٹ کی جا رہی. یہاں تک کہ بعض وقت انسانوں کی آنکھیں نہیں جانوروں کی آنکھیں بھی لگائی جاتی ہیں. میرے علم میں ہیں ایسے واقعات. آنکھ سے دکھتا ہے. پھر یہ آج کی ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی. لیکن ایسا شخص جو پیدائش سے اندھا تھا, آنکھ تھی نہیں, اب آ کے کہے کہ مجھے بینائی چاہیے. سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں نابینا پیدا کیا ہے, اس پر صبر کر لو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے. ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دنیا دیکھنے کی خواہش ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تب سرکار نے کہا اچھا ہو وضو بناؤ. وضو کروائے, 2 رکعت نفل پڑھوائی. پھر کہا بیٹھ جاؤ, 2 زانو بیٹھنا. قاعدے میں کیسے بیٹھتے آپ نماز میں؟ بارگاہ رسالت کے آداب. جبرائیل بھی جب آتے تھے تو ایسے ہی بیٹھتے تھے. معلم بنا کے بھیجا گیا تھا, متعلم بن گیا ہے. تو جبرائیل کو بھیجا گیا, جاؤ میرا محبوب اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اسلام ایمان اور احسان کیا ہے انہیں سکھا کے آؤ. لیکن کیسے آئے جبرائیل؟ آئے اور 2 زانو سرکار کے سامنے بیٹھ کے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ انا جبرائیل, میں جبرائیل ہوں. ہونا چاہیے تھا نا, تعارف دیتے اپنا. پھر اس کے بعد انا معلم لکم, میں تم سب کا استاد ہوں.
نہیں, دو زانوں بیٹھ گئے. اس کے بعد یا رسول اللہ اخبرنی مل اسلام ومل ایمان ومل احسان, اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. یہ اللہ کے رسول مجھے آپ سکھلائیے, مجھے آپ خبر دیجئے, مجھے آپ بتائیے کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے. آئے تھے سکھانے کے لیے, صحابہ کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا, لیکن آداب نبوت, آداب رسالت کا یہ حال ہے کہ دو زانوں بیٹھ جانا ادب سے میرے محبوب کے آگے, زبان نہیں کھولنا, بلکہ یہ بولنا سرکار آپ مجھے سکھلائیے, آپ مجھے سکھلائیں گے تو یہ سب سیکھ جائیں گے. کیسا ادب کا قرینہ ہے. خیر, تو اب یہ صحابی کو دو زانوں سرکار نے بٹھایا, اپنے قریب بلایا. جب قریب ہوئے تو فرمایا میں جو دعا پڑھاؤں تم پڑھنا. حدیث کی کتب میں یہی عبارت نقل ہے جو عبارت میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے بعد بھی کوئی عقل کا اندھا, دل کا اندھا, تصرفات نبی کا منکر, وسیلے کا منکر ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. سرکار نے دعا پڑھوائی, اللہم انی اسألک بنبیک نبی الرحمتی یا سیدنا محمد, ایک روایت میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتغضی لی, اللہم شفعہ فی بجاہہ عندک. اللہم اے اللہ انی اسألک, میں تجھ سے مانگ رہا ہوں, بنبیک, تیرے نبی کے وسیلے سے. سرکار خود پڑھا رہے دعا, نبی الرحمتی, جو رحمت والے نبی ہے, یا محمد. اب کوئی کہے کہ یا کہہ کے مت پکارنا, ان سے کہنا کہ ہم کو ہمارے آقا نے ایسا ہی پکارنے کو کہا ہے, اسی لیے ہم یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, یا خیر خلق اللہ کہہ کے پکارتے ہیں, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد انی قد توجہت, بے شک میں آپ کی طرف متوجہ ہوا ہوں, بک الی ربی, آپ کے وسیلے سے آپ کے پروردگار کی طرف آپ کو وسیلہ بنا رہا ہوں, فی حاجتی ہذہ لتغضی لی, تاکہ یہ میری حاجت پوری ہو جائے. کیا حاجت ہے؟ آنکھیں آ جائیں. اس کے بعد اللہم شفعہ فی, اے اللہ تیرے محبوب کے وسیلے سفارش کو قبول کر لے, بجاہہ عندک, اپنے پاس. دعا ختم ہوئی, آنکھیں آ گئی. دعا ختم ہوئی, آنکھیں آ گئیں. میاں وہ چاہتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں دل کی آنکھ بھی دیتے ہیں, ماتھے کی آنکھ بھی دیتے ہیں, یہ ان کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کہ وہ محبوب ہیں, محبوب رب العالمین ہیں, اور مولا ان کے صدقے میں جن کو محبوب بناتا ہے, جنہوں نے سرکار مدینہ کے اتباع کو اپنی زندگی کا مشن سمجھا, مقصود سمجھا, جنہوں نے اپنی زندگی کا لائے عمل یہ تعین کر لیا کہ ہم تاجدار کون و مکان کی اتباع کریں گے, تو انہیں نہ صرف قرآن کی خوشخبریاں ملتی ہیں, بلکہ ان کے لیے اور بھی خوشخبریاں ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ہم جس کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, فَإِذَا عَبَبْتُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. میں اپنی پسند سے اپنے کسی بندے کو جب محبوب بناتا ہوں اپنا, تو کیا کرتا ہوں, اس کے کان ہو جاتا ہوں, سماعت ہو جاتا ہوں, اس سے سنتا, اس کی بصارت, اس کی بینائی ہو جاتا ہوں, اس سے دیکھتا, اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں, اس سے پکڑتا, اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں, اس سے چلتا, اس کی زبان ہو جاتا ہوں, اس سے کلام کرتا. وہ بندہ مجھ سے مانگتا جاتا ہے, میں اسے دیے جاتا ہوں. بندہ مجھ سے مانگتا جاتا ہے, میں دیے جاتا ہوں. وہ جس کو محبوب بناتے ہیں تو محبوبیت کے انداز یہ ہے کہ وہ اب محبوب بن جانے کے بعد اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا, آنکھ اس کی ہوتی ہے, بصارت رب کی طرف سے آتی ہے, کان اس کے ہوتے ہیں, سماعت کی قوت خدا کی دی ہوئی ہوتی ہے, ہاتھ اس کے ہوتے ہیں, پکڑ کی طاقت رب کی ہوتی ہے, پاؤں اس کے ہوتے ہیں, رسائی کی طاقت مولا کی ہوتی ہے, زبان اس کی ہوتی ہے, کلام ادھر سے ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت. اس کا کہا نہیں ہوتا, زبان اس کی ہوتی ہے, فرمان کسی کا جاری ہوتا ہے. اور جب یہ حال ہو جاتا ہے بندے کا, یہ اولیاء کی شان ہے, یہ شان محبوبان حق کی ہے. سنو, سرکار غوث پاک واز کی محفل میں تھے,
آپ کے واس کے بارے میں لکھا ہے کہ 80,000 کا مجمع ہوتا، کبھی کبھی یہ مجمع بڑھتے ہوئے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ کے درمیان جا پہنچتا۔ اس زمانے میں یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، there was no means of communication۔ آواز پہنچے تو کیسے پہنچے؟ کوئی بڑا پنگا نہیں تھا جس میں منہ رکھ کے کہا جاتا۔ کمال یہ تھا کہ بعض وہ اصحاب جو غوث الاعظم کے واعظ کی محفل میں آتے تھے تو کبھی یہ ہوا کہ جلدی پہنچے تو پہلی صف میں بیٹھے، اور کبھی یہ ہوا کہ تاخیر سے آئے تو آخری صف میں بیٹھے۔ 80,000 کا مجمع ہے، 500,000 میں مجمع وہاں چلے گیا۔ ابھی مائک بند کرے تو پیچھے سے آواز آتی، مولانا آواز سنائی نہیں دے رہی۔ 80,000 کا مجمع ہے، حد نظر تک مجمع ہے۔ وہ اصحاب جو غوث الاعظم کی محفل میں کبھی اگلے کبھی پچھلے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سامنے بیٹھتے تو بھی غوث الاعظم کی آواز جس معیار کی بلندی پہ سنتے، سب سے آخر میں بھی بیٹھا تو آواز ویسی ہی سنی۔ لاؤڈ اسپیکر کی اولیاء محتاج نہیں ہیں، انسٹرومنٹس کے، ڈیوائسز کے، ٹولز کے، مشینز کے اولیاء اللہ محتاج نہیں ہیں، بلکہ یہ سب ان کے محتاج ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں تو ان کو بھی آف کر دیتے ہیں۔ ہمارے خاندان کے بزرگوں میں ہم نے 1-2 واقعات ایسے دیکھے، ہمارے ایک بزرگ کی تصویر کشی ہو رہی تھی، وہ تصویر سے چڑھتے تھے، منہ پہ رومال ڈال لیا، منہ رخ پھیر لیا۔ کیمرہ مین کو جو صاحب تقریب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں، جب یہ کھانا کھاتے رہیں گے مصروف رہیں گے نا، جب تصویر کھینچ لیں۔ اچھی بات ہے، اچھا آئیڈیا ہے، گڈ آئیڈیا۔ کھانا کھاتے وقت مصروف ہوتا ہے آدمی۔ وہ حضرت کھانا کھا رہے، وہ فوٹوگرافر صاحب کو اشارہ دیا گیا، وہ پہلے سے چارج کر کے کیمرہ تیار تھے، چھک کے ساتھ ایک اسنیک ابھی جیسے ہوا، تصویر کشی کر لی۔ ادھر چھک بولتے ہی یہ حضرت نوالا چھوڑے، پلٹ کے بولے کیوں مذاق کر رہے ہو میاں، تصویر مطلب نہیں سمجھ میں آیا؟ ہماری یہ ایک تصویر نہیں، وہ ایک پوز ایک پکچر نہیں، جاؤ پوری ریل کھا لی۔ کیمرہ کھلا، لیبارٹری میں ڈیولپ کرنے کے واسطے ریل کھولے تو پوری ریل کھا لی۔ یہ آلات ان کے محتاج ہیں، جب وہ چاہتے ہیں تو سب بلینک کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ چاہتے ہیں تو لائٹ کو ڈارک کر دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں تو ڈارک کو لائٹ بنا دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو ڈارک کو لائٹ بنا دیتے ہیں۔ سرکار غوث پاک واعظ ارشاد فرما رہے، آپ کے واعظ میں آپ کے ایک چہیتے معتقد جو ہمیشہ شریک واعظ رہتے تھے، عبداللہ بن علی الہیتی، جن کو عرف عام میں عبداللہ الہیتی کہا جاتا ہے، ہر روز واعظ میں شریک رہتے۔ ایک دن وہ واعظ میں شریک تھے، بڑے پائے کے عالم، بڑے متقی پرہیزگار، بڑے ولی، وہ بھی غوث پاک واعظ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ واعظ میں بیٹھے ہوئے، انسان ہے، بشر ہے، کبھی کبھی تھکا ہوا انسان جھونک کھا جاتا ہے۔ ایسے ہی آنکھیں بند ہوئی، نیند کی آغوش میں وہ چلے گئے۔ نیند نام ہے غفلت کا، نیند نام ہے غفلت کا۔ وہ سو گئے، سرکار غوث پاک اسٹیج سے اتر گئے، سیدھے جا کے ان کے بازو با ادب کھڑے ہو گئے جب تک وہ سوتے رہے۔ جب ان کی آنکھیں کھل گئی، وہ بیدار ہو گئے، سرکار غوث پاک واپس اپنے اسٹیج پر آ گئے، پیران پیر اپنے اسٹیج پر واپس آ گئے۔ جب واعظ کی محفل ختم ہوئی، لوگوں نے پوچھا کہ یا عبد القادر جیلانی، ہم نے پہلی دفعہ ایسا منظر دیکھا کہ آپ واعظ چھوڑ کے واعظ سننے والے ایک ایسے شخص کے پاس باادب جا کے کھڑے ہو گئے تھے جو کہ سو رہا تھا، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ غوث الاعظم نے فرمایا عبداللہ ہیتی سو گئے تھے، ان کے خواب میں سرکار مدینہ تشریف لائے تھے، میں استقبال کے لیے جا کے کھڑا ہوا تھا، باادب سرکار کے استقبال کے لیے باادب کھڑا ہوا تھا۔ جب عبداللہ ہیتی سے لوگوں نے تنہائی میں پوچھا، ہیتی آج غوث الاعظم کی محفل آواز میں تم سو گئے تھے، کیا بات تھی؟ کہا سو تو گیا تھا انجانے میں، لیکن کیا کہوں، ایسا کرم ہو گیا کہ سرکار کی رؤیت نصیب ہو گئی۔ خواب بھی چھپتے نہیں، خواب بھی چھپتے نہیں، ایسے کیمرے ان لوگوں کے پاس لگے ہوتے ہیں۔ ہاں، باتیں کہنے کی وقت بہت ہو چکا ہے، ورنہ یہ موضوع تو ایسا ہے
کہ صبح ہو جائے اور موضوع ختم نہ ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کو یہیں ختم کروں. انشاءاللہ المستعان آگے جب بھی موقع ملے گا تفصیل سے پھر گفتگو رہے گی، اور اللہ نے توفیق دی تو اسی موضوع کے تسلسل میں بیان کروں گا. بس ایک واقعہ سنا کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں. یہ تو سید الاولیاء غوث العظم کا معاملہ ہے جو آپ نے سنا، لیکن اللہ جن کو محبوب بناتا ہے، محبوب الہی دہلی میں مزار شریف ہے، بابا فرید کے مرید اور خلیفہ امیر خسرو کے پیر و مرشد محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی. امیر خسرو بڑے گھرانے کے آدمی تھے، روسائے وقت میں شمار ہوتا تھا، لیکن محبوب الہی کے جب معتقد ہوئے تو آپ کے گھر کے خادم بن گئے. روزانہ اپنے پیر و مرشد کے گھر کی خدمت انجام دینا، یہاں تک جھاڑو جھٹکا صفائی کرنا. معلوم تھا انہیں کہ محبوب کے گھر کی صفائی کرنے سے دل کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے. ایک دن دیکھا کہ حضرت محبوب الہی کچھ پڑھ رہے، چپکے سے نظر کی کتاب پر تو دیکھا کہ حضرت شیخ سعدی کا کلام ہے. امیر خسرو بھی بڑے پائے کے شاعر، سوچا کہ میرے پیر کلام کا ذوق رکھتے ہیں، دیگر شعراء کا کلام پڑھتے ہیں، میں بھی شاعر ہوں، کیوں نہ میں اپنا کلام پیش کروں کہ وہ میرا کلام پڑھے. دوسرے ہی روز جو اپنا کلام تھا پیش کر دیا کہ حضور یہ آپ کے خادم کا کلام ہے، اگر ایک دفعہ آپ نظر اس پہ ڈال دیں تو میری تمنا برآئے گی. کہا اچھا وہاں رکھ دو، ہماری کتابیں ہیں ان میں رکھ دو. امیر خسرو نے رکھ دیا، اور اب یہ خواہش ہے کہ کل جب میں آؤں گا تو سب سے اوپر میری کتاب تو ہے ہی، حضرت ضرور پڑھیں گے. دوسرے دن جب آئے تو دیکھا کہ پھر شیخ سعدی کا کلام یہ پڑھ رہا ہے. سوچا کہ نہیں، اب یہ جب تک شیخ سعدی کا کلام پڑھتے رہیں گے میرا کلام پڑھیں گے نہیں، اور تمنا یہ ہے کہ میرا کلام پڑھیں. لہذا خدمت تو انجام دیتے ہی تھے، ایک دن یہ کیا کہ شیخ سعدی کا کلام کتابوں میں سب سے نیچے رکھ دیا اور اپنا کلام اوپر رکھ دیا، تاکہ کلام دیکھیں تو یاد آ جائے اور امیر خسرو کا کلام محبوب الہی پڑھ لے. دوسرے دن جب آئے تو دیکھا کہ پھر شیخ سعدی کا کلام مطالعے میں ہے، امیر خسرو کا کلام جہاں کہاں وہیں رکھا ہوا ہے. پھر سوچا کہ نہیں، اب اس کو کہیں ایسی جگہ چھپا دینا چاہیے کہ حضرت مجبوراً میرا کلام پڑھ لے. یہ سوچ کر کے چلے گئے، کتاب کہیں رکھ دی، اپنی کتاب اوپر رکھ دی. رات خواب دیکھا امیر خسرو نے، رات خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی سما ہے جس کو کوئی مکان کا نام دیا نہیں جا سکتا، لگتا ہے کہ لامکاں کی بزم سجی ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، اور ایک نورانی اسٹیج وہاں سجایا گیا ہے. پھر دھیرے 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 مجمع بڑھتا گیا، بڑے نورانی مقدس چہرے اس نورانی تخت کے قریب بیٹھتے گئے، یہاں تک کہ مجمع سے پورا سما بھر گیا. پھر سارا مجمع اٹھ کھڑا ہوا، ہر طرف سے صلاۃ و سلام کی صدائیں بلند ہونے لگی. تاجدار کون و مکان تشریف لانے لگے، اور سرکار کے جلوہ میں شیخ سعدی چلے آ رہے ہیں پیچھے پیچھے. جب سرکار اس اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو پلٹ کے شیخ سعدی سے فرماتے ہیں بھگو سعدی، بھگو سعدی، بولو. سعدی پڑھتے ہیں اپنی مشہور نعتیہ ربائی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ وہ مقبول ربائی ہے کہ حضرت سعدی نے اس کے 3 مصرے لکھے تھے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چوتھا مصرع سجائی نہیں دیتا تھا تو ایک رات خواب میں سرکار آ کے فرمائے اس کا چوتھا مصرع سعدی ایسا ہے، صلو علیہ وآلہ. تو ایسی مقبول ربائی ہے. تب امیر خسرو دیکھتے ہیں کہ شیخ سعدی کو حضور فرماتے ہیں سعدی بھگو، سعدی بولو.
سعدی یہی ربائی پڑھتے جاتے ہیں اور ہاتھ میں چنور ہیں. یہ نئی پود تو شاید چنور سے واقف نہیں، پرانے بزرگ تو وہ منظر دیکھے ہوئے بھی ہیں. ہم نے بھی کہیں کہیں دیکھا ہے وہ منظر کہ چنور اعزاز کے طور پر نوشا کے آس پاس میں بادشاہوں اور وزیروں کے لیے ہلائے جاتے ہیں. تو شیخ سعدی وہ چنور ہلا رہے ہیں، حضور مسکراتے جاتے ہیں، شیخ سعدی کو دیکھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضور جا کے اس نورانی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے، تشریف فرما ہوئے، اور شیخ سعدی پیچھے کھڑے ہوئے چنور ہلا رہے. اب حضرت امیر خسرو جب یہ منظر تھم گیا، حضور تشریف رکھے، خیال ہوا کہ بھئی میرے پیر کہاں ہیں؟ یہ تو سب اولیاء کا مجمع ہے، نورانی چہرے ہیں. ادھر ادھر نظر گھمائی تو دیکھا کہ تھوڑے سے فاصلے پر محبوب الہی بھی تشریف فرما ہیں. خواب ختم ہوا، رات کی بات تھی، صبح ہوئی، دوسرا دن نکلتے ہی پیر و مرشد کے گھر حاضر ہوئے اور خیال تھا کہ جا کر کے رات والا خواب سنا دیں گے. جیسے ہی پیر و مرشد سے آنکھیں دوچار ہوئی، محبوب الہی نے فرمایا، ہاں بولو خسرو بولو، رات کیا خواب دیکھا سناؤ ذرا. اب امیر خسرو نے پورا خواب بیان کر دیا. اس کے بعد محبوب الہی نے فرمایا، خسرو اب سمجھ گئے کہ ہم شیخ سعدی کا کلام کیوں پڑھتے ہیں؟ شیخ سعدی کا کلام ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کے خوابوں کی باتیں غیب نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ ارے اولیاء پر اللہ تعالیٰ یہ غیب کے پردے اٹھا دیتا ہے. تو سید الاولیاء تو سید الاولیاء ہیں، اور جو سید الانبیاء ہے ہماری ہر غفلت اور بیداری سے باخبر ہے. وہ غفلت میں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو خبر نہیں ہوتی. تو حضرت امیر خسرو سے فرمایا کہ اسی لیے ہم سعدی کا کلام پڑھتے ہیں. دیکھا نا تم نے کہ سعدی کو کیسا تقرب حاصل ہے، ہم کو بھی تم نے دیکھ لیا، ہم کہاں تھے. خواب ان کا، منظر ان کی نگاہوں کے سامنے، نیند ان کی، بیداری ان کی، خواب یہ دیکھ رہے، فلم وہاں چل رہی ہے. امیر خسرو نے اس سارے واقعے کو ایک نعت میں سمویا. وہ پوری نعت تو آپ کو نہیں سناتا، ایک 3 شعر سنا کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں. نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ من بودم. میں خود نہیں جانتا کہ رات کہاں کون سی محفل میں تھا میں. بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم. ہر طرف ایسا لگتا تھا کہ جس طرح کٹے ہوئے مرغ بے چین ہوتے ہیں کسی کی محبت اور کسی کی آمد میں، لوگ ایسے ہی بے چین ہیں. اور مقطع تو بڑا پیارا مقطع ہے. فرماتے ہیں، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو. لگتا ایسا تھا کہ اس نورانی مجلس کا میر مجلس مولا تعالیٰ ہے. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو. محمد شم محفل بود سب جائے کہ من بودم. یہ بصارت و بصیرت ہوتی ہے ان اولیاء کی جن کو مولا محبوب بنا لیتے ہیں. یہ محبوب الہی ہیں. کتنے محبوبین ہیں مولا کے جو اپنے غلاموں کے احوال سے باخبر رہتے ہیں. بے وقوف ہیں وہ جو سرکار مدینہ کے علم کے بارے میں بحث کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو بھی کشادہ کرے، ان کو بھی حق آگاہ بنائے. مولا ان کے دلوں کو بھی تو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور فرما دے، اور ہم سب کے سینوں کو تیرے اور تیرے حبیب کی محبت سے بھر دے. مولا تیرے محبوب کی عظمتوں کے چراغ ہمارے سینوں میں روشن کر دے. اولیاء، اصحاب، ازواج، سرکار کی سارے اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، اور اولیاء سے محبت اور وابستگی، علماء حق سے ہمارے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کر دے. ہماری اس دنیا کو بھی سنوار دے، اس دنیا کو بھی سنوار دے، ظاہر بھی سنوار دے، باطن بھی سنوار دے، قلب کو بھی سنوار دے، قالب کو بھی سنوار دے. مولا دنیا، قبر، حشر، نشر، جنت، آخرت کی منزلیں یہ ساری تیرے کرم سے ہماری کامیابی سے گزرے. مولا ایسا کرم فرما دے کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ معیت نصیب ہو جائے. مولا ہم کو، ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کو سچے پکے مسلمان بنا. اور جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، جو اسلاف اس دنیا سے جا چکے ہیں، مولا تو اپنے کرم سے ان کی بھی باطنی حالات کو سنوار دے. اگر وہ نیکوکار ہیں تو ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. جنت النعیم میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات کا انہیں مستحق بنا دے. اور ان سے نسیاں، بھول، کوتاہیاں، لغزشیں اگر ہوئی ہیں مولا
تو اپنے کرم سے معاف فرما دے، انہیں بھی جنت النعیم کا مستحق بنا دے، ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما، ہمارے جائز دلی مقاصد پورے فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے، جنہیں پہلے سے روزگار حاصل ہے ان کے روزگار میں کشادگی اور وسعت و برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ہم سب کو ایمان پر جلا اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اللہم اغفر امت سیدنا مولانا محمد، اللہم ارحم امت سیدنا مولانا محمد، اللہم انصر امت سیدنا مولانا محمد، اللہم اسلم امت سیدنا مولانا محمد، اللہم تجاوز عن امت سیدنا مولانا محمد، اللہم فرج عن امت سیدنا مولانا محمد، اللہم الف بین امت سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح المسلمین، اصلح اللہ امور المسلمین، صرف اللہ شر المزین۔ مولا تعالیٰ اپنے کرم سے جن کو جسمانی امراض لاحق ہیں ان کو ان بیماریوں سے شفا دے دے، اور جن کی روحیں بیمار ہیں، روحانی امراض لاحق ہیں، ان کو روحانی بیماریوں سے بھی شفا دے دے، جو جس انداز کے بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، اور ہمارے قائد جناب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب جو اس وقت علیل ہیں، مولا ان کی صحت یابی کے لیے تیرے بندے تیرے بارگاہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کرام، اصحاب کرام، ازواج کرام اور سرکار غوث پاک اور تمام اولیاء کا وسیلہ لاتے ہیں، مولا ان کو صحت کامل عطا فرما۔ مولا ہمارے جو بزرگ ہمارے ریاست، شہر اور ہمارے محلوں کے لیے مغتنمات سے ہیں، جن کا وجود غنیمت ہے، مولا تو ان کو تادیر سلامت رکھ، اور جو ہمارے علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، مولا ان کو بھی تادیر سلامت رکھ، ان سے فیضیاب ہونے کا قرینہ اور سلیقہ ہمیں عطا فرما۔ مولا جن لوگوں نے یہ بزم سجائی ہے انہیں اجر جزیل سے نواز دے، مولا جو جو شرکائے محفل ہیں ان سب کو اس اجر میں شریک فرما لے، مولا اس محفل میں جو کچھ کہا پڑھا سنا گیا سب قبول فرما لے، کہنے پڑھنے سننے میں کوئی تسامح مبالغہ، ازدیاد افراط و تفریط کمی بیشی اگر ہو گئی ہے تو مولا اپنے کرم سے تو معاف فرما دے، عفو و درگزر فرما، اس محفل کو قبول فرما لے، اس محفل کو ہمارے لیے زاد آخرت بنا دے، مولا ہمارے عقائد کی اصلاح فرما، اعمال کی اصلاح فرما، ہم سب کو سچے پکے نیک مسلمان بنا دے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، اتحاد و اتفاق کی ہر طرف خوشبو اور اس کی مہک پھیل جائے، مولا ہمارے آپسی اختلافات ختم ہو جائیں، جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، ہم سب سرکار مدینہ کی عظمت کے پرچم تلے اور اولیاء کی محبت کے پرچم تلے اکٹھے ہو جائیں اور دین حق کی خدمت میں جٹ جائیں، مولا کرم فرما دے، رحم فرما دے، ہم سب کا خیر فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر 2 یا 3 شعر سلام کے گزرانے جائیں گے، اور سلام کے بعد محفل کی برخاستگی ہوگی، آپ رخصت ہو سکتے ہیں، سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔